میرا خیال ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ سب کے سب لوگ ڈرامہ بازی کرتے ہیں. یہ اس ایپیسوڈ کے بعد مزید آپ کو کلیئر ہو گیا, ورنہ اگر واقعی یہ جینوئنلی سمجھتے ہیں نا تو یہاں مفتی صاحب آتے. اور میں اس کے اوپر بھی نہیں کہتا کہ ہماری جیت ہوگی, نہیں, میں کہتا ہوں اب بھی کراچی جائیں, آن لائن آ جائیں. آن لائن میرے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, ان کی خواہش کے اوپر, مجھے کوئی خواہش نہیں ہے. ویڈیو میں جواب ریکارڈ کروا دیں. ویڈیو میں جواب نہیں ریکارڈ کر سکتے, ویڈیو میں کسی کو اپنا ریپ نامزد کر دیں. یہ جیلم والا مبینہ ریپ نہیں, لیکن یہ بھی مفتی صاحب کے کھاتے میں ڈلا ہوا ہے, کیونکہ انہوں نے انکار بھی کوئی نہیں کیا, ویڈیو میں کوئی انکار نہیں کیا, ورنہ ویڈیو ان تک پہنچ چکی تھی. ہم نے ڈائریکٹ بھی ان کو بھیجی, ان کے اسسٹنٹ کو بھی بھیجی, علی عابد بھائی کے ذریعے بھی بھیجی, تاکہ کوئی گنجائش باقی نہ رہے. میں مناظرہ نہیں کرنا چاہتا, آج تک ہم نے کسی کو مناظرے کا چیلنج نہیں دیا. ہم ہمیشہ علمی چیلنج دیتے ہیں کہ ویڈیو میں جواب دو. مناظرے کے چیلنج تو ان کے چھوٹے ہمیں کرتے تھے, تو ہم نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے, اگر تمہیں اتنا شوق ہے تو اپنے بڑے کو لانچ کرو. اب یہ دو مختلف چیزیں ہیں, یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ میری ویڈیوز کاٹتے ہیں. ہمیں کیا شوق ہے کہ سامنے بیٹھ کے مناظرہ کریں, ہم نے تو لکھ کر دیا ہوا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اینڈ پہ دونوں ایک دوسرے کو کافر کہہ کے اٹھتے ہیں, نکلتا کچھ بھی نہیں. آج تک کسی مناظرے کا فیصلہ ہوا ہے, علمی دلائل رکھے. تو ان کی خواہش میں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے بڑے کو لانچ کرو, کیونکہ تمہارے بقول ہم نے ایک فرقہ لانچ کر دیا ہے, اس فرقے کے بڑے پھر ہم ہوئے. اگرچہ ہم نے کوئی چندہ بک نہیں بنائی, کوئی مسجد نہیں بنائی, کوئی مدرسہ نہیں بنایا, چندے تمہیں دیتے ہیں جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے, نمازیں تمہارے پیچھے پڑھتے ہیں, تمہیں مسلمان سمجھتے ہیں, تمہارے سامنے بیٹھ کے جمعے کے خطبوں میں گالیاں کھاتے ہیں, اس کے باوجود تم لوگ اس قسم کی حرکت کرتے ہو کہ ایسے جملے استعمال کرتے ہو کہ ہماری لائف کو ونریبل کر دیتے ہو. چھوٹا مرزا, میں تمہیں دسنا, میں چھوٹا مرزا جس نو تسی وڈا مرزا کہہ رہے ہو, وہ بھی تواڈے بزرگاں دی جائز اولاد سی. اس ایپیسوڈ کے بعد میرا خیال ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ لوگ صرف فیم کے لیے, روب ڈالنے کے لیے, ڈرانے دھمکانے کے لیے کرتے ہیں. ہمارے اپنے ایک سینئر اکیڈمی کے ممبر وہ ڈر گئے, مجھے کہنے لگے انجینئر صاحب یہ آپ سیدھا سیدھا جو ہے وہ فتنہ کھڑا کریں گے, آپ مفتی صاحب کو اکیڈمی بلا رہے ہیں, تو آپ کو تو پتہ ہی کتنے دہشت گرد ہیں, یہ تو بندے لے کے آ جائیں گے. میں کہ آمن, ان کے پاس اگر دہشت گردی کی طاقت ہے تو ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے الحمدللہ. ہم انہیں کیا سمجھتے ہیں, ہماری دعوت کو انہوں نے اس وقت اسٹیج پہ لگا دیا تھا, کیونکہ یہ آخری بہانہ تھا ہمارے پاس بھی اور ان کے پاس بھی, کیونکہ انہوں نے میری منہ مانگی خواہش پوری کر دی تھی, اور وہ بھی ان کی ڈیمانڈ پہ. جب یہ کہتے تھے نا کہ ہم سے مناظرہ کرو, میں نے کہا ٹھیک ہے اپنا بڑا لانچ کرو. انہوں نے تینوں فرقوں نے مل کے اپنا بڑا لانچ کر دیا. مفتی اعظم پاکستان, بریلوی دیوبندی اہل حدیث کا, یہ تینوں کے کھاتے میں ہے, کیونکہ یہ ابھی قادیانیوں کا جو کیس چلا ہے, تینوں کا یہ ریپ تھا وہاں پہ. ابھی بھی جتنے مسئلے, یہ بھی جب مولویوں کا ایشو چلا ہے ان کے رجسٹریشن کا, تو تقی عثمانی صاحب نے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعلامیہ ان کے ذریعے پڑھوایا. اب بھی آپ کو کوئی رہ گئی ہے شک والی بات, تم تینوں کا ریپ آیا تھا. تو میں نے ان سینئر ممبر سے کہا کہ یہ تو انہوں نے میرے اوپر خود کو حملہ کر دیا ہے, اس وقت میرا خاموش رہنا کسی صورت بنتا نہیں ہے, کیونکہ پھر انہوں نے کہنا ہے کہ دیکھو جی آخری بہانہ تھا نا کہ بڑا مفتی کو تو آیا تھا تو یہ ملنے کے لیے نہیں آیا. میں نے اس سے پہلے ہی اللہ کے فضل سے ان کی گیم الٹ دی, گفٹ بھی پہنچا دی, دعوت بھی دے دی کہ آ جاؤ, اور کوئی بہانہ نہیں تھا. ہفتے کی رات کو پروگرام آلموسٹ 12 بجے ختم ہوا ہے, 11:15 بجے مفتی صاحب کی تقریر ختم ہوئی. اس کے باوجود ہمارے جو سینئر ممبر ہیں ارشاد بھائی, یہ اکیڈمی کے نمبر کو آن کیے ہوئے تھے. میں نے انہیں ریکویسٹ کی تھی کہ آپ نے نمبر بند نہیں ہونے دینا جب تک کہ یہ پروگرام ختم نہ ہو جائے, کہ بیچ میں کوئی رابطہ کر سکتا ہے, پھر یہ کہیں گے جی وہ ہم نے رابطہ کیا تھا, نمبر کسی نے نہیں اٹھایا. 1 بجے تک یہ جاگتے رہے, پروگرام تو 12 بجے ہی ختم ہو گیا تھا. اس کے باوجود انہوں نے موبائل بند نہیں کیا, صبح تک آن رکھا, کوئی رابطہ نہیں ہوا. تو امید تھی کہ صبح آ جاتے, 10 بجے کا ٹائم تھا, اب آلموسٹ 11:20 ہو چکے ہیں, کوئی نہیں آیا. تو میں یہ نہیں کہوں گا میں جیت گیا, ابھی بھی ٹائم قیامت تک ہے تمہارے لیے, تمہاری آنے والی نسلوں کے لیے بھی, کہ ویڈیو میں جواب دے دو, اور اگر جواب نہ دے سکو تو ایٹ لیسٹ اپنی آخرت کی خاطر توبہ کر لو, اور لوگوں کو صحیح دین بتاؤ جو قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے.